السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اجمالی طور پر بیان کیا گیا تھا۔ اب تفصیلی طور پر شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ کس سبب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا واقعہ پیش آیا، یہ بیان کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ناظرین بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت ذی النورین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں، بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں تلوار چلتی ہے۔ مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنہ کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ ٹکڑا ٹکڑا ہونے سے بچ جائے۔ باقتضائے حالات یہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات بھی نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام مابعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی درخواست کرے کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر کوئی اور نظر نہیں آتا، اس لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع میں کچھ تأمل بھی ہوتا ہے، اپنے مخصوصین سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے تو کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت تک کھلا نہیں تھا، بالآخر بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کر دیا اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوتے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر و عمر کی سنت نہیں بلکہ کسریٰ و قیصر کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے خلافت اپنے اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے کنبہ و رشتہ دار میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظر اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھی، خصوصاً حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو۔
بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسری، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سن 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ امیر معاویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المؤمنین نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور آپ ان کو قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہیں، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام و رفق کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت معاویہ کے قیام مدینے کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے مع اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حج کے لیے مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، آئے ابن عم، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں، میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلافات تھے اور ان کے بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفریقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہیں بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر سے اس معاملہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو فرمائی۔ انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی پرزور ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ خود جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے
اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیشروں کی سنت ہے۔ نمبر 1، آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔ نمبر 2، یا وہ کام کرے جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں۔ نمبر 3، یا وہ صورت اختیار کرے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام و عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی، مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم یزید کی بیعت سے انکار کرتے رہے اور اسی پر ثابت قدم رہے، اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ اسی اختلاف کے بیچ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا اگلے کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔